प्रोग्राम की आखिरी घड़ी के तरफ गामजन होते हुए बड़ी फरहत और इंबसात के साथ ये मज़दा सुनाते हैं कि हम सब की मोहसिना मुशफ़िका मुअल्लिमा जनाब शेख शबाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कासमी साहिबा को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत देने जा रही हूँ कि वो तशरीफ लाए और हम सब की इस्लाह व तरबियत के लिए पूरे प्रोग्राम का निचोड़ पेश करे जो हमारे लिए इल्मी सफर तय करने में मददगार भी हो और दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका भी मालूम हो। और इस शेर के साथ दावत दे रही हूँ। जिंदगी नाम है कांटों के सफर का लेकिन, जिंदगी नाम है कांटों के सफर का लेकिन, राह में फूल बिछाते हैं हमारे उस्ताद सबको तहजीब और तमद्दुन का सबक देते हैं, सबको तहजीब और तमद्दुन का सबक देते हैं, हमको इंसान बनाते हैं हमारे उस्ताद। आप तशरीफ लाएं और पुरमक्स बयान से हम सब को महसूस फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सारी तारीफ अल्लाह की है जिसने हमें ये दिन और इस दिन जैसा मुबारक दिन हमें नसीब फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मदरसे का ये चौथा प्रोग्राम है, चौथा जलसा है, जिसमें हम सीरत और मदरसे का जो एनुअल फंक्शन है और जो रिपब्लिक डे है, हम सारी चीज़ें इस दिन को मना लेते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम करने का मकसद है आप लोगों को मदरसे से जोड़ना, आप लोगों के दिल में मदरसे की मोहब्बत को पैदा करना, आप लोगों के दिल में इस्लाम के चिराग को रोशन करना और आप लोगों को इस समाज में रहकर भी अपने इस्लाम को किस तरह आप लेकर चलेंगे, ये सारी तरबियत, ये सारी नॉलेज, ये सारी चीज़ें मदरसा सिखाता है। और इसीलिए हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं। प्लीज़ बच्चे भी खामोश रहें। तो इसीलिए जो है हम ये प्रोग्राम के ज़रिए से आप लोगों को बहुत चंद सी बातें आप तक पहुंचा पाते हैं। जाहिर सी बात है कि एक दिन में हम बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मैं शुरू करूंगी इस ड्रामे से, इस मुकालमे से जो हमने आपके सामने पेश किया। दरअसल दुनिया की यही हकीकत है, आज हमारे समाज में यही हो रहा है कि हम समझते हैं कि हम दीन को लेकर तो चल ही रहे हैं ना, हम नमाज तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो थोड़ा दुनिया भी जी लेते हैं। लेकिन याद रखें, एक कश्ती में सवार हो वही सफर को पा सकता है, दो कश्ती में अगर आपने पैर रखा तो हलाक हो जाओगे। इसीलिए दुनिया और दीन दोनों साथ में लेकर नहीं चल सकते। आपको एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, आपको एक चीज़ लेनी पड़ेगी। और आप ये भी जानते हैं कि कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी चीज़ हमें हलाक कर देगी, तो कौन सा जन्नत का रास्ता है, कौन सा हमें बर्बादी का रास्ता है, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने अपने इंसान को सिखा दिया। इसीलिए अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कह के पुकारा, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के जहन को खोल दिया, इंसान के अक्ल में समझदारी अता फरमा दी। अल्लाह की बेशुमार मखलूक है, अल्लाह की इस दुनिया में इतनी मखलूक है जिसके बारे में हम गुमान भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने इंसान को ही अशरफुल मखलूकात क्यों कहा? क्योंकि इंसान हक और बातिल को पहचानता है, इंसान सच और झूठ को पहचानता है, इंसान सही और गलत को पहचानता है। इंसान इसी वजह से अशरफुल मखलूकात है। इसीलिए आप लोगों को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा कि मैं देखूं जिस इंसान को मैंने अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया है वो दुनिया में जाके इस लक़ब को कायम रखता है या फिर यूँ ही ज़ाया कर देता है, या फिर वो अपने आप को जानवरों में शुमार करता है, या फिर अपने आप को वाकई इंसान में शुमार करता है। तो याद रखें कि दुनिया में आने के बाद हमारा इम्तिहान शुरू हुआ है और ये इम्तिहान जब तक चलेगा जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी। तो अल्लाह के लिए इतना गुम ना हो जाए कि सब बर्थडे मनाते हैं तो हम भी मनाएंगे, सब 31 मनाते हैं तो हम भी मनाएंगे। आप मुझे ये बात बताएं, इसका क्या फ़ायदा है? अगर आप 31 नहीं बनाएंगे तो क्या 1 जनवरी का जो सूरज है वो रोशन नहीं होगा? अगर आप बर्थडे नहीं मनाएंगे तो आपके बच्चे की उम्र रुक जाएगी क्या? तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे क्या कोई नफ़ा भी है या नुकसान है। तो इसीलिए आप दुनिया के बहाव के साथ ना बहें। हम अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ نے ہمیں اتنا بہترین پیغمبر عطا فرمایا کہ جن کے لیے نبی تک دعا کرتے تھے، اللہ نے بن مانگے ہمیں عطا کر دیا. اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے اتنا بڑا تحفہ ہمیں دے دیا. ہم ہمارے نبی کے امتی ہیں، ہمارے اللہ کے سب سے زیادہ لاڈلے نبی کے امتی ہیں. کیا یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان نہیں ہے؟ تو پھر ہم اللہ کا احسان کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اپنے مرنے کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم قیامت کے دن کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ نہ ہمیں آخرت یاد رہتی ہے، نہ ہمیں موت یاد رہتی ہے، نہ کل ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یہ یاد رہتا ہے. صرف ہمیں یاد رہتا ہے کہ چلو نہیں، اگر آج کے سماج میں تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو 4 پیسہ دے دیا نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم برتھ ڈے نہیں منائیں گے تو ہماری شان کے خلاف ہو جائے گا، اگر ہم 31 نہیں منائیں گے تو ہمارے شان کے خلاف ہو جائے گا. تو یہ جو ریچنس ہے نا، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں 4 پیسہ آ گیا تو یہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اللہ دیتا بھی ہے اور اللہ لیتا بھی ہے. اگر آپ نے اللہ کے دینے کو اچھے سے قبول نہیں کیا، اس کو صحیح جگہ پر نہیں لگایا، تو ایک دن ایسا آئے گا جو رات کو مالدار ہوگا اور صبح کو غریب ہوگا، صبح کو مالدار ہوگا شام کو غریب ہوگا. تو اسی لیے اتنے پیارے نبی کے امتی ہو کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نامۂ اعمال 2 دن نبی کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک پیر کے دن، ایک جمعرات کے دن. اور میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جس بندے نے میری سنت پر عمل کیا، جس بندے نے اس فتنے کے زمانے میں اپنے دین کے دامن کو پکڑے رکھا، وہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ خوش رکھے. یہ نبی کی دعا. تو آپ سوچیں اگر آپ کے گناہ پیش کیے جائیں اور آپ کے جو گناہ ہیں ہمارے نبی کے دل کو کس طرح چھلنی کرتے ہیں، آپ کس طرح پھر خوش ہو سکتے ہیں؟ آپ کس طرح اپنے گھر میں رحمت کی پھر امید کرتے ہیں؟ آپ کس طرح پھر خوشیوں کی امید رکھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ اگر کہیں پر بھی آپ کو یہ 3 گھنٹے کے پروگرام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹھا نہیں جاتا ہے، کہیں نہ کہیں الجھن ہونے لگتی ہے یا پھر اٹھ کر بھاگنے کا دل کرتا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں اتنا آ چکے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے دین سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ یہ دینی مجلس کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اسی لیے ہمارے جو بھی علاقے میں، جو بھی ایریے میں، جو بھی شہر میں کہیں پر بھی اللہ نے آج اتنا انسان کو دے رکھا ہے کہ الحمدللہ ہم خود کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں. ہر ایریے میں اجتماع بھی ہوتا ہے، الحمدللہ مکتب بھی چلتے ہیں اور ہمارا تو مدرسہ ہے. اور آج کل کے جو فتنے کا اتنا دور امڑ چکا ہے کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ مدرسے کا مطلب بھی غلط سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا مدرسہ نہیں ہے، ان کا تو ٹیوشن. کیوں ٹیوشن ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ مدرسہ تو وہ ہے جس میں غریب اور یتیم بچے پڑھتے ہیں. یہ ان کے نظر میں ڈیفینیشن ہے مدرسے کی. اس کا مطلب رئیس زادوں کے بچے تو کبھی عالم اور مفتی بنیں گے ہی نہیں. تو اسی لیے مدرسے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اس میں یتیم اور غریب پڑھتے ہیں. مدرسے کی ڈیفینیشن یہ ہے جس میں نبی کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، ہر وہ ایک مدرسہ ہے. اب کہتے ہیں نبی جو ہے اپنی وراثت میں مال اور دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ اپنی وراثت میں تعلیم چھوڑ کر جاتے ہیں، علم چھوڑ کر جاتے ہیں. جو نبی کی وراثت کے حصے کا حقدار بننا چاہے وہ مدرسے میں جائے. تو اسی لیے جو ہے آپ لوگ مدرسے سے اتنی بدگمانی نہ رکھیں، مدرسے کے قریب جائیں، مدرسے کو جانیں، مدرسے کی شہرت کو پہچانیں. آج ریپبلک ڈے ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس انڈیا کو آزاد کرنے کے پیچھے ہمارے علماء کی کتنی گردنیں شہید ہوئی ہیں. یہ مدرسے جو ہیں ایک انڈیا کی آزادی کی جو ایک تاریخ ہے، یہ مدارس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. کیونکہ ہمارے علماء نے اس کے پیچھے اپنے خون بہائے ہیں، ہمارے علماء نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں. اس انڈیا کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء نے اتنا اہم رول نبھایا ہے کہ انہوں نے دین کو بھی اس وقت پکڑ کے رکھا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے انڈیا کو بھی یاد رکھا. اور انڈیا کو آزاد کرنے میں جتنا ہمارے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا حق ہے کسی کا نہیں. لیکن آج ہمارے بچے ہسٹری پڑھ کر ہسٹری کا مطالعہ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں جو اسکول کا سلیبس ہے، جو ہسٹری ہے، وہ صرف محض سلیبس ہے، یہ سمجھ کے پڑھیں. اگر آپ کو واقعی انڈیا کی تاریخ معلوم کرنی ہے، آپ مدرسے میں آ کے آپ تعلیم حاصل کریں.
کیونکہ جب تک آپ مدرسے میں نہیں آئیں گے آپ کو اصل تاریخ کبھی نہیں معلوم پڑے گی. تو اسی لیے جو ہے اصل حقدار تو مدرسے والے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ریپبلک ڈے یا پھر انڈیپینڈنس ڈے کس طرح منانا چاہیے, کس طریقے سے جو بھی ہمارے علماء نے ہمارے لیے اتنی زیادہ آسانی کر کے گئے ہیں, اللہ ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ نور اور بہت زیادہ بہترین اللہ تعالیٰ جنت کی ہواؤں سے ان کو سرسبز و شاداب رکھے. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کی بدولت آج ہم بڑے خوشحالی سے ہیں. لیکن آج وہ دور بھی آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم ٹارگیٹ بنائے جاتے ہیں, لیکن ہم دوسروں کا رونا کیوں روئیں, کیونکہ ہمارے اپنے ہی دشمن ہیں. ہمارے اپنے ہی دشمن اپنے مدرسے سے بغاوت کرتے ہیں, دین کا کام کرنے والوں سے بغاوت کرتے ہیں. آج تو ہر ایک جاہل اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے اور الٹا مفتی سے سوال کرنے لگتا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ مفتی کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, ادب سے مصافحہ کرتے تھے. لیکن آج 8 لوگ بیٹھ کر مدرسے کی اور علماء کی بے عزتی کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ جو آج کے حالات ہیں نا, کسی غیروں کی وجہ سے نہیں, اپنے وجہ سے. تو اس لیے غیروں پر تہمت نہ لگائیں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس موڑ پر جا رہے ہیں. آپ جب تک مدرسے سے بغاوت رکھیں گے آپ اللہ کے دشمن ہیں, آپ نبی کے دشمن ہیں. اور جو اللہ اور نبی کا دشمن ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. رہی بات پردے کی, تو پردے کے عنوان میں مختصر یہی کہوں گی کہ زمانے نے اتنا پردے کو ماڈرن بنا دیا ہے کہ استغفر اللہ, آج پردے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر اور ایک پردہ کرنا چاہیے. اتنا ٹائٹ پردہ کر دینا اور پھر اس میں بھی ایسے ایسے فیشنیبل برقعے نکال دینا, یا پھر صرف اسٹال لگا لینا کہ ہم تو سر ڈھانک لیتے ہیں. بالکل یہ پردہ نہیں ہے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چہرے سے لے کر پیر تک پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. یہی ایک عورت کا پردہ ہے. اگر اسلام نے عورت کو عزت دی ہے تو عزت کیوں نہیں دیتے؟ پھر بعد میں اگر چھیڑخانی ہوتی ہے تو پھر کیوں روتے ہیں؟ تو اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے. اس عزت کو آپ چاہے لے لیں اور چاہے اگنور کر دیں. دیکھیں, دین وہ ہے جو قسمت سے نہیں ملتا. آپ کو دنیا کی مال دولت شہرت سب قسمت سے مل جائے گی, لیکن دین قسمت سے نہیں ملتا. دین شوق سے ملتا ہے, دین جذبے سے ملتا ہے, دین اللہ کے لگاؤ سے ملتا ہے, دین اللہ کی محبت سے ملتا ہے, دین نبی کی محبت سے ملتا ہے اور نبی کی شریعت پہ چلنے سے ملتا ہے. دین اتنا آسان نہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہیں تو کسی نے سجی سجائی تھالی لا کے پیش کر دی کہ یہ لو دین کو قبول کر لو. دین کے مستحق وہی ہے جس کا دل دین کو لینا چاہتا ہے. اگر آپ کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں اور وہ آپ کا اکرام نہ کرے, آپ دوبارہ نہیں جائیں گے. یہی حال دین کا ہے. اللہ دین سب کو سکھاتے ہیں, حالانکہ اللہ ہدایت بھی سب کو دیتے, لیکن آپ لینے والے بنے. ایسا نہیں کہ اللہ ہدایت دیں گے تو کر لیں گے, ایسا نہیں. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, اللہ کی طرف بڑھنا پڑے گا. اللہ نے کہا میرا بندہ ایک بالش سے چلے گا, میں ایک ہاتھ دوڑ کر آؤں گا. میرا بندہ چل کر آئے گا, میں دوڑ کر جاؤں گا. آپ پہل تو کریں, آپ اللہ کی طرف جائیں تو پھر دیکھیں آپ کے گھروں میں کیسی خوشیاں آتی ہیں. ہاں, سکھ اور دکھ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. جیسے رات کے بعد دن, دن کے بعد رات آتی ہے, اسی لیے انسان کی زندگی میں بھی کبھی خوشی ہوتی ہے, کبھی غم ہوتا ہے. یہ زندگی کا حصہ ہے. اس سے اللہ کی طرف کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, نہ اللہ سے شکایت کرنا چاہیے, بلکہ ہر حال میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. اگر آپ صرف اس کا شکر ادا کریں تو قیامت تک بھی سجدے میں پڑے رہیں تو آپ کا شکر ادا نہیں ہوگا. تو اسی لیے دنیا کے بہاؤ میں نہ بہیں. ابھی تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا, ابھی تو بہت کم فتنہ ہے. ابھی اتنا فتنہ آئے گا کہ ہمیں پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے بھی یا نہیں. لیکن آج اگر ہم محنت نہیں کریں گے, ہم اپنے گھر میں دین کو زندہ نہیں کریں گے, تو بھول جائیے کہ 2-4 نسلوں کے بعد ہماری نسلوں میں کوئی دین والا بچے گا بھی یا نہیں. اسی لیے محنت آپ کی ہونی چاہیے, محنت پیرنٹس کی ہونی چاہیے. آپ جم کر بچے کو مدرسے میں پڑھائیں. آپ نورانی قاعدہ چاہتے ہیں کہ بچہ 6 مہینے میں ختم کر دیں. آپ صرف پلے گروپ میں بچوں کو ڈالتے ہیں جو کہ سینئر KG سے بھی لوور لیول کا ہوتا ہے. آپ صرف پلے گروپ میں بچے کو ڈالتے ہیں, وہ بھی عادت پڑنے کے لیے کہ ہمارے بچے کی آنے جانے میں عادت پڑ جائے, جہاں پہ لاکھوں روپے انویسٹ کرتے ہیں. بچہ کتنا سیکھتا ہے 1 سے لے کے 10 تک. پھر آپ کو نورانی قاعدہ 6 مہینے میں کیوں چاہیے؟ پھر آپ کو دین اتنی جلدی کیوں چاہیے؟ تاکہ ہم بول سکیں کہ قرآن مکمل ہو چکا, مدرسے سے چھٹکارا مل گیا.
मदरसे से जिंदगी भर जुड़े रहने का शौक पैदा करती है। हम भी उस्ताद हैं, लेकिन हमेशा तालिब इल्म बनकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इल्म इतना सा नहीं है कि 5 साल में आलिमियत कर लिया और हम बहुत ज़्यादा इल्म जान गए। वो तो एक बेसिक है, एक नॉलेज है, एक रास्ता है जिससे हमें दिन समझ में आने लगता है। उसके बाद हमारी किताबें हमारी उस्ताद हैं। हम रात दिन भी पढ़ना चाहें, मरने तक भी पढ़ना चाहें, तब भी दिन मुकम्मल नहीं पढ़ सकते। दीन एक समंदर है, आप जितना गोता लगाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, उतना हासिल होगा। इसीलिए दीन को हासिल करने का जज्बा हमेशा रखिए। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को गाना सुनने में बड़ा मजा आता है, इतना गाना सुनने में मजा आता है कि आप कितना भी बजाएं किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन दीन की मजलिस क्यों अच्छी नहीं लगती? क्योंकि ये हक है, हक बात हमेशा कड़वी लगती है। तो ये आप समझने की कोशिश करें। मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि हमारे खुसूसी मेहमान हैं। देखिए, आपको दुनिया की बातें बताने के लिए, गुनाहों की तरफ बुलाने के लिए बहुत बेशुमार लोग मिलेंगे, लेकिन जन्नत का रास्ता बताने वाले बहुत कम हैं। इसलिए इन लोगों की कदर किया करें। जो इनकी कदर करेगा, अल्लाह आखिरत में उसकी भी कदर करेगा। इसीलिए हदीस में है कि जो अल्लाह वालों से या फिर जो दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा, अल्लाह ताला आखिरत में उसको उसी के साथ रखेगा। आपको मदरसे से मोहब्बत रखना है, आपको उलमाओं से मोहब्बत रखना है, आपको दीनदारों से मोहब्बत रखना है, आपको दीन से मोहब्बत रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी बख्शिश कैसे करेगा आप खुद देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके बयानात को प्लीज़ गौर और फिक्र से सुने। आपके लिए बहुत ज़्यादा नसीहतमंद बातें होंगी, बहुत ज़्यादा वो कहते ना, एक एक अल्फाज उनके निचोड़े हुए आपके सामने पेश किए जाएंगे और वो बहुत इस तरीके की बातें कहेंगे कि शायद आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। इसीलिए आप लोग खामोशी के साथ सुने। जज़ाकल्लाहु खैरन।